العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہم پڑھیں گے کفران ثمودہ. ناقۃ ثمودہ عنوان کے تحت یہ سبق نمبر 2 ہے. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرح قوم ثمود کو بھی بہت ساری نعمتوں کے ذریعے نوازا تھا، لیکن قوم ثمود نے بھی قوم عاد ہی کا طریقہ اپنایا اور انہوں نے اللہ کی ناشکری کی. تو دیکھیے کفران ثمودہ یہ بھی مرکب اضافی ہے. کفران مضاف، ثمودہ مضاف الیہ. ثمودہ چونکہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا. کفران کے معنی آتے ہیں ناشکری. کفران ثمودہ قوم ثمود کی ناشکری. کفران ثمودہ قوم ثمود کی ناشکری. وَلَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَحْمِلْ ثَمُودَ عَلَى الشُّكْرِ وَعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى. لاکنہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور کل ذالک مضاف مضاف الیہ مل کر لاکنہ کا اسم ہے. لم یحمل فعل مضارع مجزوم بلم ہے. یحمل حمل یحمل حملا وحملانا علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتے ہیں آمادہ کرنا، اکسانا. ثمودہ یحمل کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. علی الشکر شکر کے معنی ہے شاکر یشکر شکرا، شکر ادا کرنا. وعبادت اللہ تعالی عبادت مصدر ہے. عبد یعبد عبادتن سے عبادت کرنا. اب ترجمہ سنیں. وَلَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَحْمِلْ ثَمُودَ عَلَى الشُّكْرِ وَعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى. اور لیکن ان تمام چیزوں نے کل ذالک اور لیکن ان تمام چیزوں نے قوم ثمود کو آمادہ نہیں کیا. لم یحمل آمادہ نہیں کیا علی الشکر شکر گزاری پر، وعبادت اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے پر. کل ذالک یہ تمام چیز سے مراد جو ابھی پیچھے سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی. وَلَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَحْمِلْ ثَمُودَ اور لیکن ان چیزوں نے قوم ثمود کو آمادہ نہیں کیا. لم يحمل ثمود قوم ثمود کو آمادہ نہیں کیا علی الشکر شکر گزاری پر، وعبادت اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی عبادت پر. بل حملهم ذلك على الكفر والطغيان. علی الکفر الکفر والطغیان یہ دونوں کے دونوں علی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے. کفر کے معنی ناشکری، طغیان کے معنی آتے ہیں سرکشی. طغا یطغا طغیا وطغیانا باب فتح اور سمیع دونوں سے آتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں ناشکری کرنا. بل حملهم ذالک بلکہ ان کو آمادہ کر دیا ناشکری اور سرکشی پر. بل حملهم حمل یحمل حملا آمادہ کرنا. بل حملهم ذالک علی الکفر والطغیان بلکہ آمادہ کر دیا ان کو کفر ناشکری اور سرکشی پر. وَنَسُوا اللَّهَ وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. وَنَسُوا اللَّهَ نسو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. نسی ینسا نسیانن کے معنی آتے ہیں بھولنا. اللہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. وَنَسُوا اللَّهَ اور وہ اللہ کو بھول گئے. وَنَسُوا اللَّهَ اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. وَفَرِحُوا اور وہ خوش ہو گئے بما ان چیزوں سے اوتو جو کچھ انہیں عطا کی گئی تھی. اوتو یہ عطا یاتی اتیانن سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا اور وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو انہیں عطا کی گئی تھی. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. من استفہامیہ ہے یہاں پر، کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے. اشد اس میں
تفضیل کا صیغہ ہے۔ من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ پھر ترجمہ سنیے، بل حملہم ذالک علی الکفر والطغیان، بلکہ ان چیزوں نے انہیں آمادہ کر دیا ناشکری اور سرکشی پر، ونسوا اللہ، اور وہ اللہ کو بھول گئے، وفرحوا بما اوتوا، اور ان چیزوں سے خوش ہو گئے جو انہیں عطا کی گئی تھی، وقالوا، اور وہ کہنے لگے، من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہیں؟ وظنوا انہم لا یموتون ولا یخرجون من قصورہم وجناتہم ابدا۔ ظنوا آپ کو معلوم ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ظن یظن ظنن کے معنی آتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا۔ لا یموتون مات یموت موتن سے مرنا، لا یخرجون خرج یخرج خروجا نکلنا، قصورہم قصور یہ قصرن کی جمع ہے معنی ہے محل، جنات جنتن کی جمع ہے معنی ہے باغات، ابدن کے معنی آتے ہیں کبھی بھی یا ہمیشہ۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ، اور انہوں نے خیال کیا یا وہ خیال کرنے لگے، أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ، کہ بے شک وہ لوگ نہیں مریں گے، وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْ قُصُورِهِمْ، اور نہیں نکلیں گے اپنے محل، وَجَنَّاتِهِمْ اور اپنے باغوں سے، ابداً کبھی بھی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْ قُصُورِهِمْ وَجَنَّاتِهِمْ أَبَدًا، اور انہوں نے خیال کر لیا کہ بے شک وہ لوگ نہیں مریں گے اور نہیں نکلیں گے اپنے محلات اور اپنے باغات سے، ابداً کبھی بھی۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے خیال کر لیا، أَنَّ الْمَوْتَ لَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْجِبَالِ وَلَا يَجِدُ إِلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ ان الموت، ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے الموت یہ منصوب ہے۔ فی هذه الجبال، جبال آپ کو معلوم ہے جبل کی جمع ہے معنی ہے پہاڑ۔ ولا یجد الیہم سبیلا، سبیل جمع سبل کے معنی آتے ہیں راستہ۔ وظنوا، اور انہوں نے خیال کر لیا، ان الموت لا يدخل فی هذه الجبال، بے شک موت نہیں داخل ہو سکتی ہے ان پہاڑوں میں، بے شک موت نہیں داخل ہوگی ان پہاڑوں میں۔ ولا یجد الیہم سبیلا، اور موت کو نہیں ملے گا ان تک کوئی راستہ۔ ولا یجد الیہم سبیلا، اور موت نہیں پائے گی ان تک کوئی راستہ۔ وَظَنُّوا أَنَّ الْمَوْتَ لَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْجِبَالِ، اور انہوں نے خیال کر لیا کہ بے شک موت نہیں داخل ہوگی ان پہاڑوں میں۔ وَلَا يَجِدُ إِلَيْهِمْ سَبِيلًا، اور نہیں پائے گی ان تک کوئی راستہ۔ لَعَلَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ أُمَّةَ نُوحٍ إِنَّمَا غَرِقَتْ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْوَادِ، شاید کہ وہ خیال کرتے تھے، لعلہم شاید کہ وہ کانوا یظنون خیال کرتے تھے، گمان کرتے تھے، ان امت نوح بے شک نوح علیہ السلام کی امت، انما غرقت بے شک ڈوب گئی، لانہا کانت فی الوادی اس لیے کہ وادی میں تھی، اس لیے کہ وہ وادی میں تھی۔ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو۔ لعلہم کانوا یظنون شاید کہ وہ خیال کرتے تھے، ان امت نوح بے شک نوح علیہ السلام کی امت، انما غرقت ہلاک ہوئی، لانہا کانت فی الوادی اس لیے کہ وہ وادی میں تھی، وان عادا انما ہلکوا لانہم کانوا فی السہل، سہل جمع سہول کے معنی آتے ہیں نرم زمین، ہموار زمین، سہل جمع سہول نرم زمین، ہموار زمین۔ وَأَنَّ عَادًا اور بے شک قوم عاد، انما ہلکوا ہلاک ہو گئی، لأنہم کانوا فی السہل اس لیے کہ وہ نرم زمین میں تھی۔ وَأَنَّ عَادًا انما ہلکوا لأنہم کانوا فی السہل، اور بے شک قوم عاد ہلاک ہو گئی اس لیے کہ وہ نرم زمین میں تھی۔ وَأَنَّهُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْمَوْتِ بِمَكَانٍ آمِنٍ، خوف کے معنی ڈر، موت کے معنی موت، مکان جمع امکنتن کے معنی آتے ہیں جگہ، آمن آمن جمع آمنون معنی ہیں مطمئن، بے خوف، یہ باب سمیعہ سے آتا ہے، آمینہ یأمن امنا، آمینہ یأمن امنا باب سمیعہ سے معنی ہیں مطمئن ہونا، بے خوف ہونا۔ وہ اپنے بارے میں کیا خیال کرتے تھے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ لوگ، من الخوف والموت بمکان آمن خوف اور موت سے محفوظ جگہ پر ہیں، وَأَنَّهُمْ
من الخوف والموت بمکان آمن، اور بے شک وہ لوگ خوف اور موت سے محفوظ جگہ پر ہیں۔ پھر دیکھیے وَأَنَّ عَادًا إِنَّمَا هَلَكُوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّهْلِ، اور بے شک قوم عاد ہلاک ہو گئی اس لیے کہ وہ نرم زمین میں تھی۔ وَأَنَّهُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْمَوْتِ بِمَكَانٍ آمِنٍ، اور بے شک وہ لوگ تو وہ موت اور خوف اور موت سے بِمَكَانٍ آمِنٍ محفوظ جگہ پر ہیں۔ عبادت الاصنام، یہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا بلکہ دیکھیے عبادت الاصنام یہ ناقۃ ثمود عنوان کے تحت سبق نمبر 3 ہے، مرکب اضافی کی ترکیب ہے۔ عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت۔ وَلَمْ يَكْفِهِمْ هَذَا بَلْ نَحَتُوا الْحِجَارَةَ وَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ۔ یکفیہم، لم یکفی بحث نفی جحد ولم صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ کفا یکفی کفایتاً باب ضربہ سے معنی ہے اکتفا کرنا، کافی ہونا۔ بل نحتو، نحتو معلوم کو نحتا ینحت نحتاً تراشنا، الحجارۃ معنی کہ پتھر۔ ولم یکفہم ھذا، اور انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور اسی پر بس نہیں کیا، بل نحتو الحجارۃ، بلکہ انہوں نے پتھروں کو تراشا، وعبدوا الاصنام، اور بتوں کو پوجنے لگے۔ وَلَمْ يَكْفِهِمْ هَذَا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا اور اسی پر کافی نہیں ہوا، بل نحتوا الحجارۃ، بلکہ انہوں نے پتھروں کو تراشا، وعبدوا الاصنام، اور بتوں کی عبادت کی اور بتوں کو پوجنے لگے۔ الحجارۃ یہ نحتو کا مفعول ہے اور الاصنام یہ عبدو کا مفعول ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے۔ وصاروا يعبدون الحجارۃ، اور وہ پتھروں کو پوجنے لگے۔ وصاروا يعبدون الحجارۃ، اور وہ پتھروں کو پوجنے لگے۔ كما كانت امة نوح تعبدها وكذلك عاد، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت اس کی عبادت کرتی تھی اور اسی طرح قوم عاد بھی۔ وصاروا يعبدون الحجارۃ، اور وہ پتھروں کو پوجنے لگے۔ كما كانت امة نوح تعبدها، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت اس کی عبادت کرتی تھی، یعنی بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ وكذلك عاد، اور اسی طریقے سے قوم عاد۔ ان اللہ قد جعلهم ملوک الحجارۃ ولكنهم من جہلهم صاروا عباد الحجارۃ۔ جعل یجعل جعلن کے معنی بنانا، ملوک یہ آپ کو معلوم ہے ملک کی جمع ہے، معنی ہے بادشاہ۔ الحجارۃ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، معنی ہے پتھر۔ جہل معنی کہ جہالت، جہیل یجہل جہالتاً باب سمیعہ سے آتا ہے، معنی ہے نادان ہونا، ناواقف ہونا۔ صارو آپ کو معلوم ہے یہ فعل ناقص ہے، کسی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیلی کے لیے سارا کا استعمال ہوتا ہے۔ عباد الحجارۃ، عباد یہ عابد کی جمع ہے، معنی ہے بندہ، غلام، خادم۔ اب ترجمہ سنیے، ان اللہ قد جعلهم ملوک الحجارۃ، بے شک اللہ نے ان کو پتھروں کا بادشاہ بنایا تھا۔ ان اللہ قد جعلهم ملوک الحجارۃ، بے شک اللہ نے انہیں پتھروں کا بادشاہ بنایا۔ ولکنہم من جہلہم صاروا عباد الحجارۃ، اور لیکن وہ اپنی نادانی کی وجہ سے پتھروں کے بندے ہو گئے، پتھروں کے خادم ہو گئے۔ عباد الحجارۃ ولکنہم من جہلہم صاروا عباد الحجارۃ، اور لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پتھروں کے خادم ہو گئے، پتھروں کے غلام بن گئے۔ ان اللہ کرمہم ورزقہم من الطیبات، ان کی وجہ سے اللہ یہ منصوب ہے۔ کرم یکرم تکریماً، کرم یکرم تکریماً باب تفعیل سے معنی ہے مکرم بنانا، عزت دینا۔ رزق یرزق رزقاً سے روزی دینا۔ طیبات یہ طیبتن کی جمع ہے، معنی ہے پاکیزہ۔ ان اللہ کرمہم، بے شک اللہ نے انہیں مکرم بنایا۔ ورزقہم من الطیبات، اور انہیں پاکیزہ روزی عطا کی۔ ان اللہ کرمہم ورزقہم من الطیبات، بے شک اللہ نے انہیں عزت بخشی۔ ورزقہم من الطیبات، اور انہیں پاکیزہ روزی عطا کی۔ ولکنہم اہانوا انفسہم واہانوا الانسان،
اہانو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے. اہانا یہین اہانتن کے معنی ہے ذلیل کرنا، رسوا کرنا. انفسہم مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول ہے. اسی طریقے سے دوسرا بھی اہان الانسان میں اہانو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، الانسان مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. وَلَكِنَّهُمْ أَهَانُوا أَنفُسَهُمْ اور لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. وَأَهَانُوا الْإِنسَانَ اور انسانوں کو ذلیل کیا. وَلَكِنَّهُمْ أَهَانُوا أَنفُسَهُمْ اور لیکن انہوں نے اپنے آپ کو رسوا کیا. وَأَهَانُوا الْإِنسَانَ اور انسانوں کو رسوا کیا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن لوگ بذات خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن لوگ بذات خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. عجباً قابل تعجب ہے. عجباً قابل تعجب ہے. ان الحجر الذی بے شک وہ پتھر ینحتونہ جسے وہ لوگ تراشتے ہیں. بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے، جسے انسان تراشتا ہے. بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے. ایدن یہ یدن کی جمع ہے معنی ہاتھ. فَلَا يَأْبَى وَلَا يَعْصِيهِمْ فَلَا يَأْبَى لا يَأْبَى فعل مضارع ہے نفی کا صیغہ ہے. ابا یأبا اباءً کے معنی آتے ہیں انکار کرنا. ایسے یعصیہم عصا یعصی عصیاناً کے معنی آتے ہیں نافرمانی کرنا. فلا یأبا تو وہ نہ تو انکار کرتا ہے، ولا یعصیہم اور نہ ان کی نافرمانی کرتا ہے. عجباً قابل تعجب ہے. ان الحجر الذی ینحتونہ بایدیہم بے شک وہ پتھر جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں. فلا یأبا ولا یعصیہم پس وہ نہ تو اس وقت انکار کرتا ہے، ولا یعصیہم نہ ان کی نافرمانی کرتا ہے. قد خضعوا له ووقعوا ساجدین. خضع یخضع خضعا کے معنی ہیں جھکنا، کسی کی تعبیداری کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکنا، خضوع اختیار کرنا. ووقعوا وقع یقع وقعا ووقوعا کے معنی آتے ہیں گرنا. قد خضعوا له تحقیق کہ وہ ان کے لیے جھکنے لگے. ووقعوا ساجدین اور سجدہ کرتے ہوئے گرنے لگے. قد خضعوا له تحقیق کہ وہ ان کے سامنے جھک گئے. ووقعوا ساجدین اور سجدہ کرتے ہوئے گر گئے. ساجدن کی جمع ساجدون ہے. یہ حالت نصبی میں مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور حالت نصبی میں جمع مذکر سالم کا اعراب یا نون کے ساتھ ہوتا ہے. قد خضعوا له ووقعوا ساجدین تحقیق کہ وہ ان کے سامنے جھکنے لگے. ووقعوا ساجدین اور سجدہ کرتے ہوئے گرنے لگے. ایعبد القوی الضعیف استفہامیہ ہے. یعبد فعل ہے، القوی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور ضعیف جو ہے مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. قوی جمع اقویاء کے معنی طاقتور، اور ضعیف جمع ضعفاء کے معنی آتے ہیں کمزور. ایعبد القوی الضعیف کیا طاقتور کمزور کی عبادت کرتا ہے؟ بات تو صحیح ہے. وہ پتھر جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تراش کر بنایا، اس کے سامنے ہی خضوع جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ایعبد القوی الضعیف کیا طاقتور کمزور کی عبادت کرتا ہے. ایسجد السید لعبدہ سید جمع سادتن کے معنی آتے ہیں سردار آقا، اور عبد عباد کے معنی آتے ہیں غلام بندہ. ایسجد السید ایسجد السید لعبدہ عبد بندہ غلام. کیا سردار اپنے غلام کے لیے سجدہ کرتا ہے؟ کیا آقا اپنے خادم کے لیے سجدہ کرتا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا اللَّهَ اور لیکن انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور لیکن وہ اللہ کو بھول گئے. فَنَسُوا أَنفُسَهُمْ تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا اللَّهَ اور لیکن وہ اللہ کو بھول گئے. فَنَسُوا أَنفُسَهُمْ تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. وَأَبَوْا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ فَأَذَلَّهُمُ اللَّهُ ابو یہ ابا یا ابا ایباءً سے
فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے انکار کرنا۔ وَأَبَوْا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ، اور انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور انہوں نے انکار کر دیا اللہ کی عبادت کرنے سے۔ فَأَذَلَّهُمُ اللَّهُ، أَذَلَّ يُذِلُّ إِذْلَالًا باب فعال سے معنی ہے ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ ہم مفعول ہے اور اللہ فاعل ہے، اسی وجہ سے مرفوع ہے۔ فَأَذَلَّهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ فَأَذَلَّهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ پھر ترجمہ دیکھیے، أَيَعْبُدُ الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ، کیا طاقتور کمزور کی عبادت کرتا ہے؟ أَيَسْجُدُ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، کیا سردار آقا اپنے غلام کے لیے سجدہ کرتا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا اللَّهَ، اور لیکن انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَنَسُوا أَنفُسَهُمْ، تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ وَأَبَوْا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ فَأَذَلَّهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.